بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جب شاول مر گیا اور وہی طالوت تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام عملیق کی جنگ سے سکلاگ کی طرف واپس آ گیا اور وہاں اس نے 2 دن قیام کیا۔ پھر اسے شاول کے موت کی اطلاع ملی تو وہ اس سے غمگین ہوا اور بے صبری کا اظہار کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی یہودا کا بادشاہ بن گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں جنہوں نے اس سے لڑکے جنے تھے، اور اس کا سب سے بڑا لڑکا انون تھا، اور اس کی ماں شیتو موم تھی، اور دوسرا بیلبیو بن ارباخیل تھا، اور تیسرا ابو شلوم بن موخا، اور چوتھا ارنیا بن واحاس، اور پانچواں سنتیا بن ابیتال، اور چھٹا نکان بن اخلا تھا، اور یہ 6 بیویوں میں سے تھے۔ اور مخیل بن شاول نے کوئی بچہ نہیں جنا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے شاول کے صحاب کی طرف بھاگ گئی۔ اور اسباط کے بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنانے پر اتفاق کیا، اور انہوں نے 7 سال بعد اسے بادشاہ بنا لیا۔ اس کی حکومت خاص طور پر بنو یہودا پر تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے سب اسباط نے اسے بادشاہ بنا لیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سیون کے شہر میں اترا، اور وہی بیت المقدس ہے، اور وہاں اس نے گھر بنایا اور عورتوں سے نکاح کیا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس کے ہاں سمون، صوباب، نوکان، سلمان، جابار، اشوس، نکاگ، یاکشا، الشماس، اسنما، الفالات پیدا ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے بہت ہو گئے، اور اس کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے بڑا بنا دیا۔ اور حنفا نے سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہے، تو وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے جنگ کی اور ان میں بہت قتل عام کیا، حتیٰ کہ انہیں تباہ کر دیا۔ اور جب وہ ان کی جنگ سے فارغ ہوا تو اس نے تابوت سکینہ کو چھکڑے پر لادا اور اسے بیت المقدس کے شہر میں داخل کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ اور اس زمانے میں ناتان نبی تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ناتان کی طرف وحی کی کہ میرے بندے داؤد علیہ السلام سے کہہ دے کہ وہ میرے لیے گھر بنائے، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو بکریوں کے باڑے میں تھا، اور تو نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ ناتان نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تو داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بڑی بات بن گئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ناتان حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے
حنفا سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، اور اہل موب سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، اور صوبہ کے بادشاہ اودزار سے جنگ کی اور اسے شکست دی، اور اس کی 1000 سواری اور 7000 گھوڑے قبضے میں لے لیے۔ اور شام اور دمشق کے باشندے اودزار کے ساتھ جمع ہوئے تاکہ داؤد علیہ السلام سے جنگ کریں، تو اس نے ان میں سے 22,000 کو قتل کر دیا اور زمین پر قابض ہو گیا، اور سب اہل شام اس کے غلام بن گئے۔ پھر وہ سب حضرت داؤد علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو اس نے اپنے بھانجے یعقوب اور اپنے بھائی ابیشا کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام خود باہر نکلا حتیٰ کہ وہ دریائے اردن کو عبور کر گیا، اور اس نے دشمن قوم کے 40,000 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور دشمن قوم کا سردار ارشان بھی قتل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بھانجے یواب کو شام کے ترابی علاقے میں بنی عمون سے جنگ کرنے بھیجا، اور خود بیت المقدس کو واپس آ گیا، اور وہ اس کی چھت پر ٹہلنے کو اٹھا تو اچانک اس نے اوریا بن حنان نشتی کی بیوی برسابہ بنت آحاد کی طرف دیکھا، اور اس نے اس کے متعلق دریافت کیا تو اس کے حال سے اسے آگاہ کیا گیا، اور یہ کہ وہ اوریا بن حنان کی بیوی ہے۔ سو وہ اس کے دل پر اثر انداز ہو گئی، اور اس نے اوریا بن حنان کی طرف پیغام بھیجا اور اسے اپنے پاس آنے کی ترغیب دی۔ پھر اس نے اپنے بھانجے یواب کو خط لکھا کہ وہ ادریا کو جنگ کرنے کے لیے سواروں کے آگے کرے۔ سو یواب نے اسے آگے کر دیا، اور اس نے جنگ کی اور قتل ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا اور اس سے نکاح کر لیا اور اسے حاملہ کر دیا۔ اس تمام واقعے کو آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے کا رسیہ بتایا گیا ہے۔ پھر اسی پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ اس کے خامد کو مروانے کے لیے اس نے اپنے بھانجے کو خط لکھا کہ اسے سواروں کے آگے کر دے تاکہ وہ قتل ہو جائے اور اس کی بیوی سے نکاح کرے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اور وہ اللہ کی حضور جھکنے والا تھا۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اس قسم کے نظر باز اور حیلے ساز نہیں ہوتے۔ یہ سب اسرائیلیات ہیں جن میں ذرا بھر صداقت نہیں۔ خدا تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور وہ احکام الہیہ سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ ان کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ ملعون یہودیوں کی روایات میں انبیاء پر بڑے بڑے گھنونے الزامات لگائے گئے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان مورخین اور مفسرین نے ان بے سروپا روایات کو کسی تنقید کے بغیر اپنی کتابوں میں درج کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انبیاء کی سیرت اسی قسم کی ہو تو ایک اوباش اور نبی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 2 فرشتے بھیجے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب عزیز میں سے بیان کیا ہے، اور اس نے ناتان نبی کو اس کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم نہیں دیا کہ تو فیصلے میں عدل کیا کرے اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرے،
اور خواہشات کی پیروی نہ کیا کرے۔ اس نے کہا بے شک، اس نے کہا یہ دو شخص ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک مالدار اور دوسرا محتاج ہے، اور مالدار کے پاس بہت سے مویشی اور گائیں ہیں، اور محتاج کے پاس صرف ایک بھیڑ کا چھوٹا سا مادہ بچہ ہے جسے اس نے پالا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ جوان ہوا ہے، اور وہ اس کے کھانے سے کھاتا ہے اور اس کے پیالے سے پیتا ہے اور اس کی گود میں ہوتا ہے۔ اور مالدار شخص کے پاس ایک مہمان آیا، اور اس نے اپنی گایوں اور بھیڑوں میں سے کچھ نہ لیا، اور محتاج کی بھیڑ کا مادہ بچہ پکڑ لیا اور اسے اپنے مہمان کے لیے تیار کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ اس کے مرنے کی آواز بلند ہوئی ہے، اور اسے اس مادہ بچے کے بدلے میں 7 مادہ بچوں کا تاوان ڈالا جائے گا۔ ناتان نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تیرا رب جو تیرا معبود ہے تجھے کہتا ہے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، حالانکہ اس سے قبل تو بکریوں کا چرواہا تھا، اور میں نے تجھے شاول کے ہاتھ سے بچایا ہے، اور تجھے اسرائیل اور یہودیہ کے گھرانے سے عطا کیے ہیں، اور تو نے یہ کام کیا ہے۔ میں ضرور تجھے تیرے بدترین بیٹے کے ذریعے سزا دوں گا، اور میں اسے تجھ پر اور تیری بیویوں پر مسلط کر دوں گا۔ سو یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو گراں گزری، اور ناتان نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے راستے سے چشم پوشی کی ہے، تو ہرگز نہیں مرے گا، لیکن وہ تجھے تیرے بدترین بیٹے کے ذریعے سزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اس کے جس بچے کو اس کی بیوی نے جنم دیا ہے وہ مر جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بے صبری کی، اور اس کی بے صبری میں اضافہ ہو گیا، اور بچہ بیمار ہو گیا، اور جب اس کی بیماری نے شدت اختیار کی تو اس نے روزہ رکھا اور نماز پڑھنے اور رونے کے لیے اٹھا، اور بال زمین سے چپٹا دیے، اور جب بچہ فوت ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، غلاموں نے اسے اس امر کی خبر دینے کو بڑی بات خیال کیا، حتیٰ کہ اس نے ان کی کانا پوسی کو سن لیا اور اسے پتہ چل گیا۔ سو اس نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے کپڑے پہنے اور اپنی نشست گاہ پر بیٹھا اور اپنا کھانا منگوایا، اور کہنے لگا، میں اس کے مرنے سے قبل غم کرتا تھا، اور اب میرا غم اسے میرے پاس واپس نہیں لائے گا، بلکہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس نے برسبا سے جمع کیا، اور اسے بچے کا حمل ہو گیا، اور اس نے اس کا نام سلیمان رکھا۔ پھر ابیشلوم بن داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائی آنون کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس پر اس کی ماں جھائی بہن کی متعلق تہمت لگائی، اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور ابیشلوم عظیم الحبسہ اور بہت بالوں والا تھا، سو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے واپس لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، حتیٰ کہ وہ واپس آ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اس کے خلاف خروج کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پیادہ پا اس سے ڈر کر بھاگ گیا، حتیٰ کہ طور سینا کی گھاٹی پر چڑھ گیا، اور اسے بھوک لگی، اور اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس روٹی اور تیل تھا، سو اس نے اس سے کھایا، اور رابی شلوم اپنے باپ کے شہر میں داخل ہوا اور اس کے گھر کی طرف گیا،
اور اس نے اپنے باپ کی لونڈیوں کو پکڑ لیا اور اس سے بتی کی اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور وہ 12,000 آدمیوں کے ساتھ نکلا اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھاگ گیا حتیٰ کہ دریائے اردن کو پار کر گیا، اور جب وہ پار کر گیا تو اس کے صحاب کی ایک جماعت اور بستیوں کے مخلوط گروہ اس کے پاس آئے، اور اس نے اپنے بیٹے یوآب کو ابیشلوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور اسے کہنے لگا اسے میرے لیے زندہ صحیح سلامت پکڑ لینا۔ پس وہ گئے اور انہوں نے اس سے جنگ کی، اور ابیشلوم ایک خچر پر تھا، وہ بن کے درخت کے نیچے گیا تو وہ اس سے چمٹ گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور مواب نے اسے 3 تیر مارے اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اطلاع ملی تو اس نے اس پر شدید جزا فضا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد عزلہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف خروج کیا، اور اس کے ساتھ سرکش لوگ بھی تھے، سو اس نے ان سے جنگ کی اور انہیں قتل کیا، اور جب اس نے انہیں قتل کیا اور اللہ نے اسے ان سے بچا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے لگا، اور اس نے اپنی تقدیس میں کہا اے میرے رب، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرے لیے اپنی محبت کو خالص کرتا ہوں، بلا شبہ تو میری قوت، میرا ساز و سامان، میری پناہ گاہ اور میری نجات گاہ ہے۔ حالانکہ قبل ازیں مجھے سکرات موت نے گھیر لیا تھا اور مجھ سے قریب آ گئی تھی، اور ہلاکت کے مصائب مجھ پر حاوی ہو گئے تھے، اور میں نے اپنی تنگی میں تجھ سے دعا کی، اور اے میرے معبود، میں نے تجھ سے مدد مانگی اور تو نے میری آواز کو سنا، اور تو نے مجھے ان لوگوں سے بچایا جنہوں نے مجھے دست بدست لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اور تو میرا مددگار تھا۔ تو نے مجھے تنگی سے فراغی کی طرف نکالا۔ اے میرے رب، تو کس قدر عادل ہے، اور اپنے پر توکل کرنے والوں کا کس قدر مددگار ہے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، سو تو مجھے قوت دے اور ہدایت کا راستہ دکھا، اور اپنے سامنے مجھے ثابت قدم رکھ، میرا بازو مضبوط کر، اور میرے دشمنوں کو مجھ پر قابو نہ دے، اور مجھے بنی اسرائیل کی اطاعت کر اور انہیں اطاعت گزار غلام بنا دے، اور مجھے اپنے شکر کا الہام کر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کلام سے تسبیح کرتے تو خوبصورت آواز بلند کرتے، جس کی مانند آواز نہیں سنی گی، اور آپ جب زبور پڑھتے تو کہتے اس شخص کو مبارک ہو جو گناہ گاروں کے راستے پر نہیں چلا اور ٹھٹھا کرنے والوں کو مجلس میں نہیں بیٹھا، لیکن اس کی خواہش سنت الہی ہے، اور اس کی سنن ہی لیل و نہار کو سکھاتی ہیں۔ وہ ایک درخت کی طرح ہوگا جسے پانی کے کنارے بویا گیا ہے، وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے، اور منافقین فیصلے میں ایسے نہیں ہوتے اور نیکیوں کے مجمع میں خطا کار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نیکوں کے راستوں کو جانتا ہے اور گناہ گاروں کا راستہ بیکار ہو جائے گا۔ پھر کہتے آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور جو بلندیوں میں ہے
وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کی سب افواج بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور شمس و قمر بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کواکب و نور بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آسمان کے اوپر کا پانی بھی ہمارے رب کے نام کی تسبیح کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہر چیز سے کہا ہے ہو جا، اور وہ ہو گئی، اور اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، اور ان میں سے ہر چیز کا اندازہ کیا ہے اور ان کے لیے ایک حد مقرر کی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتی۔ اور زمین میں جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آگ، اولے، برف اور صاحب قوت، بلا شبہ اس نے تند ہوا کو اپنے کلمے سے پیدا کیا ہے۔ مسجد صادقین میں اللہ کی نئی تسبیح کرو، اور بنی اسرائیل اپنے خالق سے خوش ہو، اور بنی سیون تمہارے رب کی تکبیر کہتے ہیں، اور دف، طبل اور ڈھول سے اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کی تکبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے خوش کرتا ہے اور مساکین کو فتح دیتا ہے، تاکہ صادقین کو کرامت سے سرفراز کرے، اور وہ اپنے تختوں پر تسبیح کرتے ہیں اور اپنے نرخوں پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور دو دھاری تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تاکہ قوموں پر فتح پائیں اور قومیں نصیحت حاصل کریں، اور اپنے بادشاہوں کو بیڑوں میں جکڑ دیں، اور عزت داروں کو اپنی زنجیروں میں باندھ دیں، تاکہ ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جائے جو طے پا چکا ہے۔ اور سب صادقین کے لیے اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے مقدس میں اس کی تسبیح کرو، اس کے آسمان قوت میں اس کی تسبیح کرو، اس کی قوت و طاقت سے اس کی تسبیح کرو، برابت و مزامیر سے اس کی تسبیح کرو، سارنگیوں اور طویل چھیدوں والے ڈھولوں سے اس کی تسبیح کرو، کانوں کی گونج میں اس کی تسبیح کرو، بلند آوازوں سے اس کی تسبیح کرو، ہمارے رب کی خالص تسبیح کرو، ہر جان کا بدلہ جان ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کے آخر میں کہتے ہیں، میں اپنے بھائیوں کا آخری بھائی اور اپنے باپ کے گھر کا غلام ہوں، اور میں اپنے باپ کی بکریوں کا چرواہا ہوں، اور میرے ہاتھ ڈھول بناتے ہیں اور میری انگلیاں مزامیر کو توڑتی ہیں۔ کس نے میرے بارے میں میرے رب سے بات کی ہے؟ وہ میرا رب ہے، اسی نے میری بات سنی ہے اور میری طرف اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے، اور مجھے میرے بھائیوں کی بکریوں سے الگ کر لیا ہے، وہ مجھ سے بڑے اور اچھے ہیں۔ پس میرے رب نے انہیں راضی نہیں کیا، اور اس نے مجھے جالوت کی فوجوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور جب میں نے اسے اپنے اصنام کی پرستش کرتے دیکھا تو اس نے مجھے اس پر فتح دی، اور میں نے اس کی تلوار پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام پر عیب لگائے اور اللہ کا غضب ان پر بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی گنتی کرے، سو آپ نے ان کی گنتی کی اور انہیں 8 لاکھ جان باز فرمایا، اور بنی یہودا کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہرام نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اسے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہو کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لے، یا تو 7 سال بھوک ہوگی،
یا تجھے تیرے دشمنوں کے سپرد کیا جائے گا، اور وہ 3 ماہ تجھے عزت دیں گے، پھر تجھے تیرے اقتدار سے اتار دیں گے، اور یا 3 دن سخت موت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں سے تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، اپنی مخلوق میں سے ہم سے مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، اور ایک ساتھ میں 70,000 جوان مر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے برائی کی ہے۔ ان لوگوں کا کیا گناہ ہے جو بہائم کی مانند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ تو الیبوس سانے کے کھلیان میں میرے لیے ہیکل بنا۔ سو حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور کھلیان کو 50 پردوں کے عوض خرید لیا، اور وہاں مذبح بنایا اور موت کو بنی اسرائیل سے روک دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور آپ کا بدن کمزور ہو چکا تھا، اور آپ کا ایک بیٹا تھا جسے ادوانیہ میں کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جنگوں کے سالار جواب اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جرنیلوں کو مائل کیا، اور انہیں کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور میں اس کے قائم مقامی کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور جب داؤد علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سروق کاہن اور ناتان نبی کی طرف پیغام بھیجا، اور انہیں کہا، اہل مملکت کو اکٹھا کرو، اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے خچر پر سوار کرو، اور اسے میرے ممبر پر بٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کا سردار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو عظمت دے گا اور اس کی شان کو بلند کرے گا۔ سو وہ سلیمان کے ساتھ گئے، حتیٰ کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ممبر پر چڑھ گئے، اور اہل مملکت نے اس پر اتفاق کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتایا ہے کہ میرا بیٹا سلیمان بادشاہ بنے گا، اور میری دونوں آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور سلیمان ان دنوں 12 سال کا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور اس نے سلیمان کو وصیت کی اور کہا، میں سب اہل زمین کے راستے پر جانے والا ہوں، اپنے معبود رب کے احکام پر عمل کرنا، اور اس کے ان عہود و مواثیق وصایا کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران پر نازل ہونے والی توریت میں ہے یاد رکھنا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے، اور آپ کی عمر 120 سال تھی، اور آپ کی حکومت 40 سال تھی۔